اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ کا سورہ توبہ کا رکوع جو ہے وہ 13 یا 13واں رکوع تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ تشریح دیکھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 2 رکوع پڑھ لیے تھے اور میں وہ مس کر گیا تھا، اس وجہ سے میں نے میسج میں جو ہے وہ رکوع 12 لکھ دیا تھا، پھر شاہد بھائی نے اس کی تصحیح کر دی۔ تو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ والآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ خذ من أموالهم صدقا تطهرهم وتزكيهم بما وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المتطهرين۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فإن انهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ لا يزال بنيانهم الذين بنوا ريبة في قلوبهم حتى أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ جیسا کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس میں خاص طور پہ غزوہ تبوک اور اس سے جو واقعات تھے ان کا ذکر ہے، کہ جس میں جو ہے وہ منافقین جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں بے چینی اور ان کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے تفرقے پھیلا رہے تھے۔ تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ انصار و مہاجرین جو سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ یہاں پر مولانا مودودی نے جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پہلے آنے والے، یعنی سابقون الاولون۔ ایک ہم نے بعض اوقات یہ لفظ سنتے ہوں گے، بعض سابقون الاولون کی ٹرم قرآن نے ان لوگوں کے لیے استعمال کی کہ جنہوں نے بالکل شروع میں اسلام اپنایا، جو شروع میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان لائے تھے۔ پھر آگے ہے کہ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بہت سے منافق ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، تم انہیں جانتے نہیں ہو
ہم انہیں جانتے ہیں. یعنی یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں اپنے نفاق میں، اور اتنا زیادہ وہ یوں کہہ لیں کہ امیٹیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اس طرح سے بیان کرتے ہیں لوگوں میں رہ کے کہ جیسے وہ بہت پکے مسلمان ہوں، حالانکہ وہ اندر سے ان کے دل میں نفاق تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنا نبی کو جو ہے وہ ڈائریکٹ پھر بتاتا ہے کہ کون لوگ ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم انہیں دوہری سزا دیں گے. دوہری سزا سے یہاں مراد یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیا جس کی محبت میں مبتلا ہو کر ایمان و اخلاص کے بجائے منافقت اور غداری کا رویہ اختیار کیا ان کے ہاتھ سے جائے گی، اور یہ مال و جاہ اور عزت حاصل کرنے کے بجائے الٹی ذلت اور نامرادی. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی طاقت اور ان کو کوئی پاور ان کے پاس نہیں ہوگی، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہوگا، کیونکہ جلد ہی جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ دینے والا تھا ان کے اوپر. اور دوسری طرف جس مشن کو یہ ناکامی سے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی چال بازیوں سے چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشوں کے اعلیٰ رقم ان کی آنکھوں کے سامنے فروغ پائے گا. یعنی وہ چاہتے رہیں گے کہ یہ ناکام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو پورا مشن تھا جو مدینے کی ریاست کی، اس کو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ کفار اس کو ختم کر دیں، لیکن وہ ان کے سامنے ہوتا رہے گا. پھر وہ زیادہ بڑی سزا پانے والے ہیں کے لیے واپس لا جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے روز ان کو جب اٹھایا جائے گا تو اس سے بھی بڑا سزا دے گی. اب کچھ اور لوگ ہیں، اب آگے قرآن ترجمہ ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا. ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. اس کی جو تشریح ہے اس کو تھوڑا سا طویل مولانا نے بیان کیا ہے کہ یہاں جھوٹے مدعی امان اور گناہگار مومن کا فرق بیان کیا گیا ہے. یعنی کچھ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور طرح طرح کے بہانے کر کے کہنے لگے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ہمیں وہ مسئلہ تھا، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ جہاد میں شریک نہیں کر سکے. تو اب یہاں پر کچھ ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر فی الواقع خدا اور اس کے دین اور جماعت مومنین کے ساتھ کوئی خلوص نہیں رکھتا، اس کے عدم ثبوت اس کے اخلاص کا عدم ثبوت اور اس کے طرز عمل میں مل جائے گا تو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا. یعنی ایک ایسا فرد کہ جس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل سے اور ساری چیزوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دل سے مومن نہیں ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. خدا کی راہ میں اگر وہ کوئی مال صرف کرنے کے لیے پیش کیا جائے تو اس کو رد کر دیا جائے. مر جائے تو نہ مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھے، نہ کوئی مومن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اور اگر وہ چاہے کہ اس کا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو، بخلاف اس کے کہ وہ شخص جو اس سے غیر مخلصانہ طرز سرزد ہو جائے اور وہ اپنے قصور کا اعتراف کر لے تو اسے معاف بھی کر دیا جائے. تو اب یہ دو لوگوں کا فرق یہاں بیان کرتے ہیں. ایک تو ایسا ہے کہ جس کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ تھے ان کے سامنے بالکل کلیئر ہے کہ یہ دل سے منافق ہے اور اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور یہ جو ہے اس کے لیے پھر قرآن نے جو ہم نے پچھلے رکوع میں آیت پڑھی تھی کہ ان کے بارے میں حکم آ گیا کہ اب ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. یعنی ان کے بارے میں، اور وہ جو عبداللہ بن ابی کا بھی واقعہ تھا کہ اس کے جنازے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات نازل ہوئی کہ آپ ان کا جنازہ نہ پڑھیں. تو اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے منافقین کا ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ایک دوسرے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مومن ہے دل سے، لیکن طرز عمل ایسا ہو گیا کہ جس میں اس سے کوتاہی ہو گئی اور اس نے قصور کر لیا، لیکن اس نے توبہ کی. تو اب ان کے صدقات کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قبول کر لیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی جائیں، اور اس کا فرق ہے. تو وہ اپنے یعنی چار چیزیں ہیں جو یہاں پر اس کی سمجھنے کے لیے مولانا نے بیان کی ہیں. سوری، تین چیزیں ہیں، تین معیاروں پر پرکھا جائے گا. وہ اپنے قصور
کے لیے عذرات لنگ یا تعویلات اور توجہ نہیں پیش کریں، مطلب لیم ایکسکیوزز نہ دے رہا ہوں، بالکل ایسے نہ ہو کہ بس بلا وجہ کی بات انہوں نے بنا لی ہو، بلکہ سیدھی سیدھی بات سے مان لے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، پہلی بات تو یہ۔ پھر دوسرا یہ کہ سابق طرز عمل پر نگاہ ڈال کر دیکھا جائے گا کہ عدم اخلاص کا عادی مجرم تو نہیں ہے، یعنی اس کا جو پچھلا کیریکٹر ہے وہ بھی دیکھا جائے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ دھوکہ دیتا رہا ہے اور نفاق پہ رہا ہے۔ پھر اگر وہ پہلے جماعت کا ایک صالح فرد یعنی مسلمانوں کی جماعت کا ایک صالح فرد رہا ہے تو اس کا کارنامہ زندگی مخلصانہ خدمات، ایثار، قربانی، سب قط علی الخیرات کا ریکارڈ موجود ہے، تو باور کر لیا جائے گا کہ اس وقت جو قصور اس سے سرزد ہوا ہے وہ ایمان و اخلاص کا عدم نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک کمزوری ہے جو وقتی طور پہ اس سے رونما ہو گئی۔ پھر تیسری چیز یہ کہ اس کے آئندہ طرز عمل پر نگاہ رکھی جائے گی کہ آیا اس کا اعتراف قصور محض زبانی ہے یا فی الواقع اس کے اندر کوئی گہرا احساس نظامت بھی موجود ہے، یعنی اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے معافی مانگ رہا ہے تو آگے بھی اس کا عمل دیکھا جائے گا کہ واقعی یہ جو ہے اس نے سچی توبہ کی تھی۔ اگر وہ اپنے قصور کی تلافی کے لیے بےتاب نظر آئے اور اس کی بات سے ظاہر ہو تو کہ جس نقص ایمانی کا نقش اس کی زندگی میں ابھر آیا تھا، اسے مٹانے کے لیے، اس کا تدارک کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، تدارک کرنے کے لیے یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اور وہ حقیقت میں نادم ہے، یعنی اس کو ندامت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سچے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ اس کی دلیل ہوگی۔ تو محدثین نے ان آیات کی شان نزول جو بیان کی ہے، یعنی جو روایات میں حدیث کے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ابو لبانہ، عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھیوں کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ ابو لبانہ ان لوگوں میں تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے، پھر جنگ بدر، جنگ احد اور برابر دوسرے مارکوں میں شریک رہے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور یہ کسی عذر شرعی کے بغیر بیٹھے رہ گئے، یعنی یہ جن صحابی کے بارے میں آ رہا ہے یہ اور ان کے 6 ساتھی، کوئی ان کے پاس ویلڈ ریزن نہیں تھا غزوہ تبوک سے رک جانے کا، بس یہ سستی اور کائلی میں یا اپنے کوئی نفس کی اس میں رہ گئے پیچھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس تشریف لایا اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ کے رسول کی کیا رائے ہے، یعنی یہ آیات جو ہے وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ پیچھے نازل ہو چکی تھی، تو انہیں سخت ندامت ہوئی قبل اس کے کہ کوئی باز پرس ہوتی، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا، انہوں نے کچھ ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ اب ہمارے پاس، ہم جو ہے وہ اپنے اوپر کھانا پینا اور سونا سب حرام ہے اور ہم مر جائیں گے لیکن جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کر دے۔ چنانچہ کئی روز اسی طرح وہ بے آب و دانا اور بے خواب بنے رہے، یعنی کھا پی نہیں رہے تھے، سو بھی نہیں پا رہے تھے، اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور آخرکار جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ تمہاری توبہ میں یہ بھی شامل ہے، معاف کر دیا ہے، سوری، انہوں نے خود کہا کہ ہم نے جو توبہ کی نیت کی تھی اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے گھر کا پورا سامان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا 1/3 1/3 جو ہے وہ آپ لوگ دے دیں، اور پھر اللہ نے ان کو قبول کیا کہ چنانچہ انہوں نے وہ فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ اب اس قصے پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے یہاں معافی کس قسم کی کمزوروں کے لیے ہے، یعنی یہ سب عادی عادی مجرم نہیں تھے، یہ حضرات غیر مخلص نہ تھے، بلکہ ان کا پچھلا کارنامہ زندگی اخلاص پر دلیل دیتا تھا، اور ان میں سے کسی نے عذرات نہیں تراشے، یعنی کسی نے کوئی لیم ایکسکیوز نہیں دیا، بس کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور انہوں نے اعتراف قصور کے ساتھ اپنے طرز عمل سے بھی ثابت کر لیا کہ وہ نہایت نادم ہے اور اس کی تلافی کے لیے سخت بے چین ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور مفید نقطے پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ جو آیات ارشاد ہوئی ہے وہ یہاں گناہوں کی تلافی کے لیے زبان اور قلب کی توبہ کے ساتھ ساتھ عملی توبہ بھی ہونی چاہیے، اور عملی توبہ کے لیے ایک شکل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اس طرح وہ گندگی نفس میں جو پرورش پا رہی ہے جس کی بدولت آدمی سے گناہ کا صدور ہوتا ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور خیر کی طرف پلٹنے میں استعداد بڑھتی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اعتراف کرنا ایسا ہے جیسے ایک آدمی گڑھے میں گر گیا اور اپنے گرنے کو خود محسوس کر لے، پھر اسے اپنے گناہ پر شرمسار ہونا ایسا ہے کہ وہ اس گھڑے کے لیے نہایت بری قرار جگہ پائے کہ بہت بری جگہ میں ہوں اور اپنی حالت میں سخت تکلیف میں ہو، پھر اس کا صدقہ و خیرات اور دوسری نیکیوں سے اس کی تلافی کرنا گویا گڑھے سے نکلنا اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ڈائریکٹ ریلیونس نہیں ہے، لیکن میں شاید پہلے بھی کسی درس میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ جو انسان اپنے اندر کوئی ایسی گناہ پائے کہ جس میں وہ بار بار مبتلا ہوتا ہو، توبہ کرنے پہ بھی اس سے وہ نہ چھوٹ رہا ہو، تو صدقہ خیرات کرنا یا ایسی نیت کرنا کہ جس میں وہ اپنے اوپر تھوڑا سا کچھ یوں کہہ لیں اچھے راہ میں پینلٹی لگائے، جیسے مثال کے طور پہ وہ یہ کہے کہ اگر دوبارہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، یا میں اتنی رکعت نفل ادا کروں گا،
یا میں اتنا صدقہ دوں گا، تو پھر جو ہے نا وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اس سے ریکور ہو سکتی ہے۔ خیر یہاں جو قصہ ہے وہ تو خیر پورا منافقین اور ان کے ساتھ جو ایسے مسلمان کے جو منافق نہیں تھے لیکن ان سے غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ آگے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا آگے اس کے بعد جو آیت ہے اس میں یعنی اس میں ترجمہ ہمارا چل رہا ہے۔ پہلے ہم نے یہاں تک 99 تک 99 تک دیکھ چکے ہیں، حاشیے تک۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کچھ جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ یعنی مطلب یہ کہ آخرکار معاملہ خدا کے ساتھ ہے جس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ دنیا میں چاہے کوئی فرق اپنا نفاق چھپا سکتا ہو، اخلاص کی جگہ اوپر سے کوئی اوڑھنی اوڑھ لے اور لوگوں کو بتاتا ہو کہ جی میں بڑا نیک آدمی ہوں اور بہت اچھا عمل کرتا ہوں اور جہاد کے حوالے سے بڑی باتیں کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کسی کا عمل چھپا نہیں ہے۔ نفاق اگر دل میں ہے تو اللہ سے چھپا نہیں ہے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ میں دوبارہ ایک ریوائز کرا دوں کہ یہ سارے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، اور ان میں دو تین قسم کی کیٹیگری کے لوگ تھے۔ ایک بالکل کٹر منافقین تھے جن کا طرز عمل یہ تھا کہ پیچھے سے انہوں نے جو ہے وہ سازشیں کرنا شروع کر دی اور انہوں نے مسجد زرار بنا لی تھی، اور وہاں پر وہ یہ سارا پلان کر کے بیٹھے تھے کہ کسی طرح سے بس جو ہے وہ ان کا نعوذ باللہ خاتمہ ہوگا اور ہم جو ہے وہ عبداللہ بن ابئی کو سردار بنا لیں گے۔ پھر دوسرے لوگ جو ابھی جن کا ذکر گزرا کہ کچھ ایسے تھے کہ جو نفاق ان کا بس غلطی سے ان سے منافق نہیں تھے، غلطی سے وہ رہ گیا تھا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ اور تیسرے لوگ یہ ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا معاملہ مشکوک تھا، نہ ان کے منافق ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا، نہ گناہگار مومن ہونے کا۔ ان دونوں چیزوں کی علامات ابھی پوری طرح نہ ابھری تھی، یعنی ان کا عمل ان دونوں کیٹیگریز میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو ملتوی رکھا، نہ اس معنی میں کہ فی الواقع خدا کے سامنے معاملہ مشکوک تھا، بلکہ اس معنی میں کہ مسلمانوں کے گروہ کے سامنے ان کا طرز عمل متعین نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات تو چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ان کی پوزیشن واضح کرنے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ یہ معاملہ اسلامک سوسائٹی کا بھی تھا کہ لوگوں کا طرز عمل واضح نظر آئے، ایسا نہیں ہے کہ جو جی میں آئے کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم تھا اور اپنے نبی کو بھی وہ غیب کا علم دے دیتے تھا اللہ رب العالمین، لیکن اس وقت لوگوں کے سامنے یہ واضح کرنے کے لیے۔ مزید ترجمہ ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی، اب جو ذکر آ رہا ہے مسجد زرار کے حوالے سے، اس غرض کہ یہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمی گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہو، وہ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی وہی اس کے لیے موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے خزرج میں ایک شخص ابو عامر نامی تھا جو زمانہ جاہلیت میں ایک عیسائی راہب بن گیا تھا۔ یہ اس پوری آیات کی تشریح ہے۔ تو اس کا شمار علماء کتاب میں ہوتا تھا، اور رہبانیت کی وجہ سے اس کے علمی وقار کے ساتھ ساتھ اس کی درویشی کا بھی سکہ مدینے اور اس کے اطراف کے جاہل عربوں میں پھیلا ہوا تھا۔ یعنی وہ ایک کرسچینٹی کا بہت بڑا ایک لیڈر تھا، اور اس کو بہت بڑا لوگ مسیحوں کا وہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اس کی مسیحت وہاں خوب چل رہی تھی، مگر یہ علم اور یہ درویشی اس کے اندر حق شناسی اور حق جوئی پیدا کرنے کے بجائے الٹی اس کے لیے ایک زبردست حجاب بن گئی۔ یعنی اگر وہ سچا اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہوتا تو وہ کوشش کرتا کہ بھائی معلوم کروں کہ یہ کیا سچے نبی ہیں یا نہیں، بلکہ وہ آپ کے خلاف ایک اس کے دل میں ایک وہ حجاب بن گیا۔ یعنی وہ اس حجاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ نعمت ایمان سے محروم رہا، بلکہ اپنی مشیخت کو، یعنی اس کی جو ایک پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا تھا، اس کے لیے اپنے لیے ایک حریف سمجھا کہ اب میرا تو کاروبار مان پڑ جائے گا، اور پھر جو ہے وہ آپ کو دشمن سمجھ کر آپ کے اور آپ کے کام کے مخالفت میں کمر بستہ ہو گیا۔ تو پہلے 2 سال تو اسے یہ امید رہی کہ کفار جو مکہ ہیں یہی، یعنی جو قریش کے کفار ہیں یہی اس کو ختم کر دیں گے، اسلام کی طاقت کو۔ لیکن جب بدر میں جب قریش نے شکست کھائی اور پھر اب کوئی
یا رائے ضبط نہ رہا، یعنی کوئی اس کی مدد کا کوئی آسرا نہ رہا، تو اسی سال وہ مدینے سے نکل کھڑا ہوا اور اس نے قریش کے دوسرے عرب قبائل میں اسلام کے خلاف جو ہے وہ تبلیغ شروع کر دی۔ جنگ احد میں جن لوگوں کی صحیح سے برپا ہوئی ان میں شامل تھا، یعنی جنگ احد کو بھی بھڑکانے میں یہ اس کا شمار تھا۔ اور پھر اس نے وہاں گڑھے بھی کھدوائے تھے کہ جن میں سے ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر کر زخمی ہوئے تھے، جن میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ پھر احزاب میں جو لشکر آئے ہر طرف مدینہ سے، ان کو چڑھا لانے میں بھی اس کا نمایاں کردار تھا، یعنی کافی ایک بڑا دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کو یہ تھا کہ میری ایک جو ہے یہاں پر اچھی خاصی دکان چل رہی تھی، اور اس کو انہوں نے ختم کیا۔ اس کے بعد جنگ حنین تک جتنی لڑائیاں مشرکین اور مسلمانوں میں ہوئیں، ان سب میں یہ عیسائی درویش اسلام کے خلاف شرک کا سرگرم حامی تھا۔ آخرکار اسے اس بات پہ مایوسی ہو گئی کہ عرب میں اب کوئی طاقت اسلام کے سیلاب کو نہ روک سکے گی، اس لیے عرب کو چھوڑ کر اس نے روم کا، یعنی جو اس وقت کی ایک سپر پاور تھی، روم کی طرف اور قیصر کو اس خطرے سے آگاہ کیا جو عرب سے اٹھ رہا تھا۔ اور یہی موقع تھا جب مدینے میں یہ اطلاعات پہنچی کہ قیصر عرب پر چڑھائی کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور اسی روک تھام کے لیے غزوہ تبوک کی جو مہم تھی آپ نے شروع کی تھی۔ یہ جو ابو عامر راہب تھا، اس کی سرگرمیوں میں مدینے میں منافقین کا ایک گروہ بھی سازش کے شریک تھا، اور آخری تجویز میں یہ لوگ بھی اس کے ہمنہ ہوئے تھے کہ وہ اپنے مذہبی اثر کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف روم اور شمالی عرب کی عیسائی ریاستوں سے فوجی امداد حاصل کرے۔ اور جب وہ روم کی طرف روانہ ہونے لگے تو ان منافقوں کے درمیان یہ قرارداد طے پائی کہ مدینے میں یہ لوگ اپنی ایک الگ مسجد بنا لیں گے، تاکہ عام لوگ مسلمانوں سے بچ کر وہاں پر یہ منافقین ایک الگ بناتے رہیں اور اس پر مذہب کا پردہ پڑا رہے اور آسانی سے کوئی شبہ بھی نہ ہو، اور وہاں صرف منافق منظم ہی نہ ہو بلکہ وہ آئندہ کارروائیوں کے لیے مشورے کر سکیں، اور ان کے جو بھی ابو عامر کے ایجنٹ آئیں تو وہاں پر وہ آسانی سے ٹھہر سکیں۔ وہ مسجد جو ہے وہ ان کے لیے یوں کہہ لیں کہ ایک ناپاک سازش تھی جو انہوں نے تیار کی تھی، جن کا قرآنی آیت میں ذکر آیا۔ تو مدینے میں اس وقت دو مساجد پہلے سے موجود تھی، ایک مسجد قباء تھی جو شہر کے مضافات میں تھی، وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو پہلی جو آپ لوگوں نے پورا قصہ سنا ہوگا کہ اونٹنی وہاں پر ٹھہری اور پھر وہ بچوں کی جگہ تھی، آپ نے اس کو خریدا، اس طرح کر کے وہ مسجد قائم ہوئی تھی۔ اور دوسری مسجد نبی تھی جو شہر میں تھی۔ تو ان دونوں مساجد کی موجودگی میں تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور وہ زمانہ ایسی احمقانہ مذہبیت کا بھی نہیں تھا کہ ہر جو ہے وہ عمارت میں ایک مسجد بنائی جائے، بلکہ وہاں پر یعنی مسجد کو بنانا بذات خود ہی وہ سمجھتے ہوں کہ جی بس جگہ جگہ مسجدیں ہوں، بلکہ وہ اس کے برعکس ایک معنی رکھتی تھی کہ یعنی نئی مسجد بن رہی ہے تو مسلمانوں میں یہ قوم خواہ کی ایک تفریق پیدا کر رہے تھے، جس سے جو ہے وہ سال نظام اس کو گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ مجبور ہوئے کہ اپنی علیحدہ مسجد بنائیں جو یہ لوگ تھے، اور پھر بہانہ یہ بنایا کہ جی بارشیں ہوتی ہیں، جاڑیں ہوتی ہیں، تو عام لوگ خاص طور پر ضعیفوں اور معذوروں کو جو مسجد سے دور رہتے ہیں 5 وقت کی حاضری جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بات زیر نظر ذہن میں رہے کہ اس دور میں منافقین کے لیے بھی لازم تھا کہ اپنے دین کو ظاہر کرنے کے لیے مساجد میں باقاعدہ وہ جماعت سے شامل ہوا کرتے تھے، یعنی دل میں ان کے نفاق تھا، یعنی وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، پھر بھی وہ اپنا تو وہ چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی مسجد بنا لیں جہاں پہ ہم ہی ہوں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بس وہیں ہم اکٹھے ہو کے یہ سازشیں کرتے ہیں۔ تو ان کے پاکیزہ ناپاکیزہ ارادوں کی نمائش کی، اچھا پاکیزہ ارادے مطلب بنا کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ارادہ ہے، اور لیکن یہ مسجد زرار بن کر تیار ہوئی اور یہ شرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی شرنگیز لوگ۔ تو آپ سے درخواست کی کہ ایک مرتبہ خود نماز پڑھا کر ہماری مسجد کا افتتاح فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس وقت تک جنگ کی تیاری میں مصروف ہوں، اور ایک بڑی مہم یہ جو تبوک کا موقع تھا، تو اس مہم سے واپس آ کر دیکھوں گا، اور اس کے بعد آپ تبوک کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ کے پیچھے یہ لوگ اپنی جتھا بندی کر کے سازش کرتے رہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک طے کر لیا کہ ادھر رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قلعہ کماؤ اور ادھر یہ عبداللہ ابئی کے سر پر تاج پہنا دیں۔ لیکن تبوک میں جو معاملہ پیش آیا اس نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قریب جو ہے وہ ذی عدن کے مقام پر جو ہے پہنچے، تو آپ نے یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے کچھ لوگوں کو مدینے میں بھیجا کہ جا کر اس مسجد کو جو ہے وہ مسمار کر دیں، کیونکہ یہ نفاق کی بنیاد پہ قائم کی گئی تھی، یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے۔
مزید ترجمہ ہے کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ اس لفظ میں متن جرف استعمال ہوا ہے، جس کا عربی زبان میں کسی ندی یا دریا کے کنارے پر ہوتا ہے، جس کے نیچے مٹی پانی کو کاٹ کر بہا دے اور اوپر کا حصہ بے سہارا کھڑا ہو، یعنی بینک پہ آپ کہہ لیں کہ ریور بینک پہ آپ نے کچھ بنایا ہے، نیچے سے پانی نکلتا چلا جا رہا ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ اس بلڈنگ نے گر ہی جانا ہے اور بہ ہی جانا ہے۔ تو جو لوگ اپنے عمل کی بنیاد خدا خوفی اور اس کی رضا سے بے نیازی پر رکھتے ہیں، ان کی تعمیر حیات کو اس عمارت کی طرح تشبیہ دیا ہے کہ جو کھوکھلے بے سواد کنارے دریا پر کھڑی ہے، اور اب اس بے نظیر تشبیہ سے جس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس صورتحال کی نقشہ کشی نہیں ہو سکتی۔ اس کی پوری معنویت ذہن نشین یوں سمجھیے کہ دنیاوی زندگی میں وہ ظاہری طور پر جس طرح مومن، منافق، کافر، صالح، فاجر، غرض تمام انسان کام کرتے ہیں، مٹی کی اس اوپری طے کی مانند ہے جو دنیا میں ساری عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ نہ اپنے اندر خود کوئی پائیداری رکھتی ہے، بلکہ اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے نیچے سے ٹھوس زمین موجود ہو۔ یعنی ہم جو بھی عمارتیں بناتے ہیں، اب جس کے نیچے زمین کسی ایسی یعنی دریا کا پانی سے کٹ چکی ہو، تو ناواقف انسان اس کی ظاہری حالت دیکھ کر دھوکہ کھاتا ہے کہ مکان بنائے گا اور وہ اس میں مکان سمیت لیکن وہ اس کو خود بھی ہلاک ہوگا، اور اس کی ناپائیداری جو ہے وہ سارا اس کا سرمایہ ڈبو دے گی۔ بالکل اسی مثال کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حیات دنیا کو، یعنی ہماری جو لائف ہے، اس کے اوپر وہ کیا ہے کہ جس طرح یہ کارنامہ زندگی کی عمارت اٹھا رہے ہیں، وہ بجائے خود ثبات و قرار نہیں رکھتی، اور اس کی مضبوطی اور پائیداری اس پر ہے کہ اس کے نیچے خدا کا خوف ہے، اس کے حضور جواب دہی کا احساس ہے، اس کی مرضی کا اتباع کو ٹھوس چٹان موجود ہے۔ جو نادان آدمی محض حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر لیتا ہے، وہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور اس کی رضا سے بے پرواہ ہو کر کام کرتا ہے، اور وہ دراصل اپنی تعمیر کے نیچے اس کی بنیادیں کھوکھلا کر دیتا ہے، اور آخرکار اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ اس کا عمر بھر کا سرمایہ جو ہے وہ یکایک ایک دن گر جائے گا۔ تو یہ قرآن نے اس کی مثال دی ہے، اس میں جو لفظ مولانا نے ترجمہ کیا ہے بے ثبات کگر، اس کی یہ پوری سرشٹی تھی، یعنی ان کی جو ساری بھاگ دوڑ ہے وہ ایسی ہے کہ جو فوراً ضائع ہو جانے والی ہے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ سیدھی راہ سے مراد یعنی انسان بامراد ہوتا ہے، یعنی حقیقی منزل اور کامیابی کی منزل پالے، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ دن کو رستہ دکھائے گا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس سے نکلنے کے لیے اب کوئی صورت نہیں، بجائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو منافقانہ مکر و دغا کے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں یہ، کہ اپنے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی صلاحیت سے محروم کر لیا ہے۔ بے ایمانی کا روگ اس طرح ان کے دلوں میں ریشے ریشے میں پیوست ہو گیا ہے کہ جب تک ان کے دل باقی ہیں، یہ روگ بھی ان میں موجود رہے گا۔ خدا سے کفر کرنے کے لیے جو شخص اعلانیہ بت خانے بنائے، یا اس کے دین سے لڑنے کے لیے کھلم کھلا مورچے اور دمدمے تیار کرے، اس کی ہدایت کو تو کسی نہ کسی اس کی ہدایت تو کسی نہ کسی وقت ممکن ہے، کیونکہ اس کے اندر راست بازی اور اخلاص ہے۔ یعنی ایک فرد ہے کہ جو کافر ہے، کھل کر کٹر کافر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی وقت وہ توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک فرد ایسا ہے کہ جو بالکل یوں کہہ لیں کہ بزدل ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، اور کفر کے لیے مسجد بنائے اور نام اس کو دے کے جی یہ خدا پرستی کا لبادہ اوڑے، اور اس میں تو اس کی سیرت و کردار کو دیمک لگ چکی ہے، اور اس کی طاقت کہاں باقی رہی کہ مخلصانہ ایمان کا بوجھ اٹھا سکے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، یعنی وہ بس ختم ہی ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے یہ رستہ اٹھایا ہے کہ اب وہ پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ آج کا ہمارا رکو تھا۔ اس حوالے سے اگر کوئی کوشچن یا کوئی بات کرنا چاہے، آن لائن لوگوں میں سے بھی کوئی، اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو۔
ٹھیک ہے جی، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو پھر یہیں پہ ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ، اور پھر نیکسٹ ہم